بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ خود بھی بلیک ڈیڈ سے بات کرنی چاہتا تھا۔ اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے میں نے بات جاری رکھی، چاہو تو تم اس سے بھی بات کر سکتے ہو، ریسیور اسے دے دو۔ بلیک ڈیڈ نے کہا، اسے ایک آدھ ضروری بات بتانی ہے۔ مائک نے ریسیور لے کر ہائے باز کہا اور کچھ دیر تک بلیک ڈیڈ کی تقریر خاموشی سے سنتا رہا۔ شاید بلیک ڈیڈ کا پیغام مکمل ہونے پر ہی وہ بولا تھا، باز ذرا جوڈی سے میری بات کرا دو۔ بس چند ثانیوں تک وہ خاموش رہا، پھر اس کی زبان چل پڑی۔ جوڈی، اب کان کھول کر سنو کہ تم پکی حرافہ، الو کی پٹھی اور کمینی ہو۔ تمہارے سارے نجائز بچے مل کر بھی مجھ اکیلے کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہمت ہے تو اب باس کے سامنے جواب دو، بولتی بند کیوں ہو گئی تمہاری؟ میں بے اختیار مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ اپنے باس کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس نے جوڈی سے ایک ہی بار میں ساری بد زبانیوں کا بدلہ لے لیا تھا۔ جوڈی بے بس تھی اور بلیک ڈیڈ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ اس کے پاس فون بند کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ مائک نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ریسیور رکھ دیا۔ اس وقت تم نے جوڈی کے ساتھ بہت چھچوری اور گھٹیا حرکت کی ہے، میں نے مائک سے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ مجبور تھی، بعد میں تم سے دل کھول کر بدلہ لے گی۔ تم جیسے بردبار آدمی کو بچوں جیسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ بے پرواہی سے ہنسنے لگا۔ ہم سب مل جل کر ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے 1000 بار بدلہ لے لے پھر بھی اس کی خلش کو نہیں بھول سکے گی کہ وہ میری گالیوں پر زبان نہیں ہلا سکتی تھی۔ یہ موقع قسمت سے ملا تھا جس سے میں نے فائدہ اٹھا لیا۔ یہ قصہ سن کر ہر ایک کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بلیک ڈیڈ سے میری گفتگو ریسیور کے ذریعے ہوئی تھی۔ ویرا نے میرے جواب سے اندازہ لگا لیا تھا کہ مائک وہاں آ رہا تھا۔ اس نے منہ بنا کر پوچھا، رات کے 2 بجے اسے یہاں بلانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آ رہا ہے، اس کا خیال ہے کہ تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اپنی چنڈال چوکڑی ڈرائنگ روم یا دوسرے بیڈ روم میں جمانا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ ویرا نے تحفے والی بات کو مذاق سمجھ کر بے پرواہی سے کہا، بہتر ہوگا کہ تم دونوں اسی وقت یہ کمرہ چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے تک مجھے نیند آ جائے۔ نیند نہیں، یہ نشے کی مدہوشی ہے جو اب تمہارے اعصاب کو چٹکا رہی ہے، میں نے غصیلی آواز میں کہا۔ اسے میں نے نہیں بلایا، وہ خود یہاں آنے پر تل گیا تھا میرے بولنے سے پہلے ہی۔ مائک خوابگاہ سے جا چکا تھا۔ میں نے غور سے ویرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خمار کے گہرے سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرہ مزید تمتمایا ہوا تھا اور گنیری پلکیں اس کی آنکھوں پر جھکی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی نیم و آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر مسکرائی اور میں اس کمرے سے نکل گیا۔ مائک کچن میں مصروف تھا اور ایک کارٹن کھول کر بیئر کے کین فریزر میں رکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی زبان چل پڑی، روزی ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے آنے کے بعد تمہاری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ جائے گی۔ اس نے مجھے بیئر کا پورا کارٹن فریزر میں ڈالنے اور دوسرا بیڈ روم تیار کرنے کے لیے کہا۔ شاید اب وہ یہیں ڈیرا ڈالے گا۔ یہ سب تمہاری ڈیٹ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہو رہا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جاتے نہ رات کے یہ کام تمہارے ذمہ پڑتے، باس کے لیے ہر وقت ہماری جان بھی حاضر رہتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، وہ اپنے بچوں کی طرح ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، اسے بلا وجہ بلیک ڈیڈ نہیں کہا جاتا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں مذاق کر رہا تھا۔ دل لگا کر جلدی سے اپنا کام ختم کرو، باس آئے گا تو اسے ذرا سی دیر میں فون کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ اجازت دو تو روزی کے کمرے سے فون نکال کر ڈرائنگ روم میں لگا دوں۔ مائک کی تجویز پر میں چونک پڑا۔ بیکسٹر کی لاش کی یہاں سے منتقلی کا سارا بندوبست تم نے فون کو ہاتھ لگائے بغیر کیا تھا، اب فون کیوں یاد آ رہا ہے؟ اس کے سوال پر مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اس نے CSD نہ دیکھ لیا ہو۔ ہم لوگ ٹرانسمیٹر استعمال کرتے ہیں، بعض کو اس سے الجھن ہوتی ہے، کوئی بات کر رہا ہو تو اسے مجبوراً اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ فون پر جب وہ چاہتا ہے کسی کی بھی بات کاٹ کر اپنے دل کی ساری بڑاس نکال لیتا ہے۔ اس کی بات قابل قبول تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، تم اجازت کے بغیر اندر نہ جانا، میں وہاں سے فون نکال لاتا ہوں۔ اس وقت روزی اچھے موڈ میں نہیں ہے، تمہیں دیکھ کر بھڑک جائے گی۔ میں ٹہلتا ہوا دوبارہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ اندر ویرا کی کرسی خالی تھی، وہ بستر پر بھی نہیں تھی۔ میں نے باتھ روم میں نگاہ ڈالی تو جھریوں میں روشنی موجود تھی اور اندر سے شاور کی تیز دھاریں بہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں فون کی تاروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ CSD کو لائن سے الگ کر کے میں نے سائڈ ٹیبل کی نچلی دراز میں چھپایا، پھر پلگ نکال کر فون لائن سے جدا
کر لیا۔ ویرا غالباً نشے کی جھونک سے نجات حاصل کرنے اور بلیک ڈیڈ کی بے وقت آمد کا سبب جاننے کے لیے لمبے غسل میں مصروف تھی۔ میں اسے چھیڑے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ 2 بجے کے بعد تقریباً بے آواز انجن والی ایک لمبی سی سیاہ کار ہمارے مکان کے سامنے رکی۔ میں ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مائک اپنے باس کا استقبال کرنے کے لیے باہر ٹہل رہا تھا۔ کار رکتے ہی اس کے 3 دروازے کھلے اور بلیک ڈیڈ سمیت 5 آدمی پھرتی سے سڑک پر آ گئے۔ کار فوراً ہی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ 5 کھلا ہوا پھاٹک عبور کر کے ہمارے احاطے میں آ گئے۔ چند لمحوں بعد مکان میں داخل ہونے والے تعداد میں صرف 2 تھے۔ بلیک ڈیڈ اپنے متورم پپوٹوں کے ساتھ آگے تھا۔ مائک کسی خاندانی غلام کی طرح اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ تمہارے باقی آدمی کہاں غائب ہو گئے؟ گرم جوشی سے بلیک ڈیڈ کا استقبال کرنے کے بعد میں نے حیرت سے پوچھا۔ کار سے تو تم 5 افراد اترے تھے، وہ سب سرونٹ کوارٹر میں گھسے ہوئے ہیں۔ بلیک ڈیڈ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی بھی دور پارک کروائی ہے تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو یہاں کسی غیر معمولی سرگرمی کی کوئی سنگن نہ مل سکے۔ یہاں لوگ ذرا سی بات پر خاموشی سے پولیس کو فون کھڑکا دیتے ہیں۔ سینکڑوں تلخ بلکہ بے مقصد تجربات کے باوجود وہ احمق وردی پوش فوراً ہی دوڑ لگا دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اس طرح تو دہشت گرد انہیں دھوکے سے کہیں بھی بلا کر گولیوں سے بھون سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے بے مربتی سے کہا، یہاں ایسی دہشت گردی کا کوئی رواج نہیں ہے۔ یہاں خلاف قانون کام کرنے والے اتنے دیدہ دلیر نہیں ہیں کہ قانون کے محافظوں کا مقابلہ کریں۔ بیشتر مجرم پولیس کے نرگے میں آ کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ جو قانون سے لڑتا ہے اسے پوری قوت سے پیس کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تمہارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ تم قانون پسند ہو نہ اس کے محافظ۔ پتہ نہیں تم ایسے کڑوے سوال کیوں کرتے ہو؟ پولیس کی ملی بھگت سے دنیا بھر میں جرائم ہوتے ہیں۔ ہم بھی انہی کے سہارے چل رہے ہیں۔ انہی کی چشم پوشیوں نے ہمیں دلیر بنایا ہے۔ جواب میں ہم بھی ان کے لیے امن و امان کے مسئلے کھڑے نہیں کرتے۔ وضاحت کرتے کرتے وہ اچانک جلا کر بولا، یہ تم نے مجھے ان خرافات میں الجھا لیا۔ مجھے وہ باتیں بتاؤ جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور ہاں، وہ ویرا کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ آج کل وہ ایک نئے خبط میں مبتلا ہو گئی ہے۔ میں نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ خوب پیتی ہے اور جب نشہ گہرا ہو جاتا ہے تو نہانے گھس جاتی ہے تاکہ نشہ بھگا سکے۔ اس سے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بلیک ڈیڈ نے متحیر ہو کر پوچھا۔ شراب ضائع ہوتی ہے اور اعضائے رئیسہ پر بھی بلا وجہ بوجھ پڑتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ پینا کم کر دے۔ اسے اپنے اعضائے رئیسہ و خبیثہ کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ریسرچ کر رہی ہے۔ میں نے بے نیازی سے کہا، تم اس کے لیے کوئی تحفہ لانے کی بات کر رہے تھے؟ میں اس کے لیے بیم گن لایا ہوں۔ اسے یہ ہمیشہ سے پسند ہے۔ اس نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک وزنی چرمی ہولسٹر جیب سے نکال کر مجھے تھما دیا۔ اس نادر روزگار ہتھیار کی موجودگی کا انکشاف ہوتے ہی میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ سفری تلاشیوں میں اس کی محرومی کے خوف سے ہم نے اپنی بیم گن پاکستان میں ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کا متبادل یوں ہاتھ آنا ایک نیک شگون سے کم نہیں تھا۔ میں نے ہولسٹر سے نکال کر اس سیاہ اور وزنی بیم گن کا جائزہ لیا۔ وہ ہو بہو ہماری بیم گن جیسی تھی۔ بلیک ڈیڈ کے اما پر میں نے گن ہولسٹر میں رکھ کر اسے لوٹا دی۔ میں ابھی تک تم دونوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ بلیک ڈیڈ کی آواز سے ممنونیت جھلک رہی تھی۔ شی کے ایک پرانے آئی مین سے یہ گن ادھار لی ہے، وہ جاتے ہوئے اسے لوٹا دے گی۔ ویسے بھی اسے ایئرپورٹ پر لے جانا ناممکن ہوگا، سیکیورٹی والے ضبط کر لیں گے۔ تحفے کی واپسی کا مطالبہ تم ہی کر سکتے ہو، میرے لیے یہ نئی بات ہے، میں نے کہا۔ اسی وقت مائک ایک ٹرے میں بیئر کے ڈبے، 2 مگ اور مونگ پھلی کے نمکین دانے وہاں لے آیا۔ وہ بلیک ڈیڈ کا فرمائشی اہتمام تھا۔ میں نے مروت میں انکار نہیں کیا۔ مائک دونوں مگ لبریز کر کے چلا گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ خون خوار اور تند خو بلیک ڈیڈ نے مفاہمت کے بعد ہمارے ساتھ اپنا رویہ یکسر بدل لیا تھا۔ ہماری طرف سے اسے اس کا جواب ملنا ضروری تھا۔ ان چاروں میں سے 2 کا سراغ ملا ہے۔ میں نے اس کے دوبارہ ٹوکنے سے پہلے بات شروع کر دی۔ بینجمن فورٹ اور جارج شیلز، ایک سے میں فون پر بات کر چکا ہوں، دوسرے کا صرف پتہ ملا ہے۔ ابھی اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی۔ اس پر میں بے خبری میں بار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع چھیڑتے ہی بلیک ڈیڈ کی طرف سے سوالات کی یلغار ہو گئی۔ میں نے کسی ہیرا پھیری کے بغیر اپنی معلومات کا تفصیلی اظہار شروع کر دیا۔
وہ میری اس رائے سے پوری طرح متفق تھا کہ بینجمن نے گیب کی افادیت کے بارے میں صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ اس حوالے سے اسے کوئی فریب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ گیب اب چلا ہوا کارتوس ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ تم اسے پوری مہارت سے آئزیک کے خلاف استعمال کر چکے ہو، اس کے ذریعے کسی دوسرے ڈیوڈ اسٹارز کو نہیں پھانسا جا سکے گا۔ میں اس کا پتہ معلوم کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہمارے چیتھڑے اڑاتا ہے۔ اس نے بیئر کے 2 گھونٹ لے کر فون اپنے سامنے سرکایا اور اس پر انکوائری کا نمبر ملا کر جارج شیلز کا فون نمبر دریافت کیا۔ دوسرے ناموں کی طرح اس مخصوص جارج کی شناخت کے لیے آپریٹر نے اس کا پتہ دریافت کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا فون نمبر کاغذ پر منتقل ہو چکا تھا۔ تم اسے فون نہیں کرو گے؟ میں نے اصرار کیا۔ وہ ابھی تک بے خبر تھا، وہ بھی ہوشیار ہو گیا تو مشکلات بڑھ جائیں گی، ہم ان میں سے کسی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بلیک ڈیڈ کی نگاہوں کے تعاقب میں میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ویرا تازہ دم ہو کر نکھرے ہوئے لباس میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ بلیک ڈیڈ نے اپنی عادت کے مطابق بزرگانہ انداز میں 90 تلے فکروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ وہ ویرا کو اپنے تحفظ میں آئی ہوئی ایک ننھی سی بچی تصور کرتا تھا جو وقت کی ٹھوکریں کھا کر ضرورت سے زیادہ سمجھدار اور چلاک ہو گئی تھی۔ ویرا کے آتے ہی اس نے بیم گن اسے تھما دی۔ میری طرف سے یہ حقیر سا عارضی تحفہ۔ ویرا نے ہولسٹر کھول کر دیکھا اور اس کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ اس نے بیم گن کو دونوں ہاتھوں میں بھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، کاش یہ ہتھیار چند روز پہلے مل گیا ہوتا۔ چلو اب اسے باقی 4 داؤدی ستاروں پر آزما لیں گے، ابھی تو کھیل چل ہی رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ دیکھو کہ بلیک ڈیڈ تمہاری کتنی قدر کرتا ہے، میں ابھی تک اس تحفے سے محروم ہوں۔ میں نے امریکہ کی بیٹی کا نعرہ لگا کر ویرا کو تم سے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ بلیک ڈیڈ نے دانت چمکاتے ہوئے کہا، میری طرف سے اس رواداری کو ایک تحفہ سمجھ لو کہ میں نے ویرا پر تمہارا تصرف تسلیم کر لیا ہے۔ ان بزدل چوہوں کو للکارنے میں ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بلیک ڈیڈ دوبارہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ براہ راست بینجمن کے گھر پر دعویٰ بولا جائے، یہ کام اس کا پتہ ملتے ہی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کی رات کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے مایوسی سے پوچھا، تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ اس نے لائحہ عمل طے کرنے کی ذمہ داری میرے شانوں پر ڈال دی۔ جارج شیلز کے بارے میں ابھی شبہ ہے کہ وہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے یا نہیں، اس کی فوری طور پر نگرانی شروع ہو جانی چاہیے۔ ویرا نے زبان کھولی۔ آخر میں یہ قصہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا کا مصداق بھی بن سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آخر میں پتہ چلے کہ ہم کسی غلط جارج شیلز کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتے پھر رہے تھے۔ نگرانی کے ساتھ ہی اس کے گھر کو کسی طرح بگ کیا جا سکے تو ہم جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن کیسے؟ اسے شبہ ہو گیا تو کچھ غیر متعلق لوگ اس کی ذات میں دلچسپی لے رہے ہیں تو وہ بدک جائے گا۔ یہ رائے بلیک ڈیڈ کی تھی اور یہ کام اس کے گھر میں گھسے بغیر انجام دینا کسی طرح ممکن نہیں۔ ویرا نے تبصرہ کیا۔ ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ بلیک ڈیڈ میری تجویز کے بارے میں بہت پرجوش تھا۔ ویرا بھی متفق تھی، مگر مسئلہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا تھا۔ میرے پاس ایسے متعدد آپریٹرز اور ساؤنڈ سکرینز پڑے ہیں جن پر میلوں دور کی آوازیں بہت صاف اور واضح طور پر سنی جا سکتی ہیں۔ کچھ دیر بعد بلیک ڈیڈ نے کہا، مگر پھر وہی مسئلہ ہے کہ ان سے منسلک مائکرو فون اس کے گھر میں موجود ہونے چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت اپنے گھر میں گھسا رہتا ہو۔ اس کی فیملی اور معمولات کے بارے میں نگرانی کے ذریعے ہی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ ویرا نے کہا، اس کے بعد اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہاں چوری کی کوئی واردات بھی کرائی جا سکتی ہے۔ چوری میں الجھ کر اسے خیال تک نہیں آ سکے گا کہ چور نے اس کے گھر میں لاسلکی مائکرو فون لگائے ہوں گے۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ کام ہوتا رہے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کوئی خوبصورت سا تحفہ جعلی پوسٹ پارسل کے ذریعے اس تک پہنچا دیا جائے۔ اس تحفے میں کوئی طاقتور مائکرو فون چھپایا ہو جا سکتا ہے۔ اسے تحفہ بھیجنے والے کا نام پتہ کیا ہوگا؟ بلیک ڈیڈ نے تجویز میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بھی نام اور پتہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ڈیوڈ اسٹارز ہے تو امریکہ میں بسے ہوئے بے شمار یہودی اس کے پرستار یا مداح ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی چند جذباتی سطور کے ساتھ اسے تحفہ بھیج سکتا ہے۔ اس کے لیے تحفہ بھی خاص ہونا چاہیے، ویرا نے سوچتے ہوئے کہا۔ چھوٹے سے پیندے میں ایک نوک کے سہارے ٹھہرا ہوا نجم داؤدی اس کے لیے بہترین تحفہ ثابت ہوگا۔ وہ اسے ڈرائنگ روم یا خوابگاہ میں ہی سجائے گا۔ میری وہ بات سن کر بلیک ڈیڈ اچھل پڑا۔ خشک موم، پلاسٹک اور دھات کے بنے ہوئے ایسے ماڈل یہاں بڑی دکانوں میں عام طور پر ملتے ہیں۔ پارسل میں ایک کے بجائے 4-6 ماڈل رکھ دیے جائیں تو اس کے پورے گھر سے سانس کی آوازیں تک ہم کو سنائی دیتی رہیں گی۔ اتنے جوش کی ضرورت نہیں، 1 یا 2 سے زیادہ ماڈل گڑبڑ کر دیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ بلیک ڈیڈ نے مائک
مائک کے ذریعے سرونٹ کوارٹر سے اپنے گن مین کو بلایا اور تیزی کے ساتھ اسے ہدایت دینے لگا، جن میں پہلی ترجیح داؤدی ستارے کے ماڈلوں کی تھی۔ گن مین نے معاملے کی نوعیت کو سمجھے بغیر اسے بتانا چاہا کہ بازار میں اس قسم کے کرسٹل اور زرکون کے بنے ہوئے تحائف بھی مل جائیں گے، بلکہ بلیک ڈیڈ نے اسے بری طرح جھاڑ دیا۔ ہماری مقاصد کے لیے شفاف اور ٹھوس ماڈل بیکار تھے۔ کھوکھلے ستاروں میں چھوٹے مگر طاقتور مائکرو فون آسانی سے چھپائے جا سکتے تھے۔ بروکلین میں جارج شیلز کے مکان کی محتاط ترین نگرانی اسی وقت شروع ہو جانی تھی۔ بینجمن فورڈ کے فون نمبر کے ذریعے کوئنز میں اس کے مکان کا کھوج نکالنے والے کو ٹیلی فون کے محکمے سے ہر قیمت پر اگلے دن وہ پتہ معلوم کرنا تھا۔ تحفے کا پارسل اگلی صبح 10 بجے تک جارج شیلز کے پتے پر پہنچ جانا تھا۔ اس کے لیے بلیک ڈیڈ کا کوئی بھی آدمی جعلی ڈاکیے کے روپ دھار سکتا تھا۔ گن مین کو ان میں سے کوئی کام خود نہیں کرنا تھا، اس کی ذمہ داری بس اتنی تھی کہ گروہ کے مخصوص ٹرانسمیٹرز پر متعلقہ آدمیوں کو ان کی نئی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دے اور پھر بلیک ڈیڈ کے لیے ان رپورٹوں کا انتظار کرے۔ صبح 6 بجے خوابگاہ میں داخل ہونے کے بعد جب میں 11 بجے ناشتے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو میرا خیال تھا کہ ڈیڈ دوسرے کمرے میں پڑا بے خبر سو رہا ہوگا، لیکن وہ ناشتے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں دور ہی سے اسے صبح بخیر کہہ کر کچن میں گھس گیا، جہاں مائک کسی پیشہ ور باورچی کی طرح بہت سے کاموں میں مصروف تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے برقی کیتلی کا بٹن آن کر دیا۔ میز پر ناشتے کے بہت سے لوازم پہلے سے موجود تھے۔ مائک نے ابلے ہوئے گرم گرم انڈے میرے سامنے سجاتے ہوئے کہا، باس بہت خوش ہے۔ وہ 9 بجے اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس کے پاس کچھ اچھی خبریں آئی ہیں۔ اسے بس ایک بات کا غصہ ہے کہ ڈینی اور کرمانی کے چکر میں پڑھ کر کوئی بھی آئزک کے معاملے میں اس کا نام نہیں لے رہا۔ اگر ہم لوگ جس کو بتاتے ہیں کہ آئزک پر گولی باس نے چلائی تھی تو وہ یقین نہیں کرتا۔ میں خاموشی سے ناشتے سے انصاف کرنے میں مصروف رہا۔ مجھے امید تھی کہ چاروں ڈیوڈ اسٹار سے نمٹنے کے دوران میں کچھ ایسا دھوم دھڑکا ضرور ہوگا کہ سب کی توجہ افراد سے ہٹ کر گروہوں کی طرف مبذول ہو جائے گی، اور ہارلم کے ہنگاموں کے بعد اس فہرست میں بلیک ڈیڈ کا نام سب سے اوپر تھا۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو بلیک ڈیڈ اکیلا بیٹھا ہوا میرا منتظر تھا۔ میری صورت دیکھتے ہی اس نے اپنے آدمیوں کو فارغ کر دیا۔ بروکلین سے ابھی تک کوئی خاص خبر نہیں ملی۔ اس نے بتایا وہ 400 گز کے قریب رقبے پر بنا ہوا چھوٹا سا کاٹیج ہے، جس میں وہ اپنے کتے کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے۔ ایسا ہوا تو اسے اٹھانا یا مارنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تمہارے اس یقین کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، میں نے پوچھا۔ ہاں، پہلے وہ دفتری معمولات میں عمل کرتا تھا، کتے کو ساتھ لے کر صبح 9-10 بجے گھر سے روانہ ہو کر شام کے 3-4 بجے گھر لوٹتا تھا۔ 2 دن سے وہ مسلسل گھر میں ہے، یعنی ڈیوڈ اسٹارز کا دفتر بند ہونے کے بعد سے وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ یہی معلوم ہو رہا ہے، وہ صرف چند بار دروازے تک باہر آیا ہے اور پھر فوراً ہی اندر لوٹ گیا۔ تمہارا تحفہ کب تک اسے پہنچا دیا جائے گا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ پیکٹ راستے میں ہے، مانیٹر پر باندھ باندھ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پیکٹ پہنچتے ہی مجھے اطلاع مل جائے گی۔ وہ دونوں مائکرو فون بہت زبردست ہیں، راستے کی ہر آواز پکڑ رہے ہیں۔ سب سے اچھی اطلاع یہ ہے کہ بینجمن کے گھر کا پتہ مل گیا۔ وہ کوئنز کے علاقے میں ایک عالی شان گھر میں رہ رہا ہے، جہاں ملازموں اور محافظوں کی ایک اچھی خاصی فوج پل رہی ہے۔ یہی ایک نقطہ مجھے شبے میں ڈال رہا ہے۔ بروکلین والا جارج شیلز اگر ڈیوڈ اسٹار ہے تو اسے بھی مالدار ہونا چاہیے۔ وہ ایسی تنہائی کے عالم میں کیوں رہ رہا ہے؟ یہ نہ بھولو کہ یہودی کنجوس بھی ہوتے ہیں۔ مال خرچ کرتے ہوئے اس کا دل دکھتا ہوگا۔ اگر ایک کتے کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے تو وہ اتنی کفایت کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مرتے دم تک آدمی کے ذہن میں نہیں آتا۔ وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح جیتا رہے گا۔ موت ابھی اس سے بہت دور ہے۔ جب فرشتہ اجل اچانک اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ بونچکا رہ جاتا ہے۔ ایک پہلو تم نے بتایا، دوسرا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے سارے اثاثے ڈیوڈ اسٹارز کے لیے وقف کر دیے ہوں۔ وہ بلا وجہ اس تنظیم کے بڑوں میں شامل نہیں ہوا۔ اس کی ظاہری حالت کا سبب کچھ بھی ہو، وہ ڈیوڈ اسٹار ہی ہے۔ کاغذ پر وہ لوگ خود کو ایک سماجی اور فلاحی تنظیم کہتے ہیں۔ اخباروں میں بھی یہی کچھ چھپتا ہے، کوئی ان پر شبہ نہیں کرتا اور وہ بے خوف و خطر عام امریکیوں کی طرح رہتے ہیں۔ پھر بینجمن کی شان و شوکت کو تم کیا کہو گے؟ وہ بھی اسی منصب کا آدمی ہے۔ یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے۔ بینجمن اس کی طرح درویش صفت یہودی نہیں ہے۔ بعض لوگ نمود و نمائش کے بغیر زندہ رہنے کا تصور تک نہیں کر سکتے، وہ انہی میں معلوم ہوتا ہے۔ پچھلی رات میں نے بلیک ڈیڈ کی آمد پر خوشی محسوس کی تھی۔ اس کے آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ بعض باتیں طے کر کے انہیں عملی
رومالی جامہ پہنانے کا بندوبست کر لیا گیا تھا، لیکن اس وقت بلیک ڈیڈ کے تیور دیکھ کر مجھے بے نام سی الجھن ہونے لگی تھی۔ فون ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا، اس پر CSD موجود نہیں تھی۔ میں بلیک ڈیڈ کی موجودگی میں کسی سے بھی آزادانہ بات چیت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ایک طرف بدری ناتھ میرے لیے اہم تھا، دوسری طرف میں نے میجر جنجوا سے 3 بجے سے پہلے بات کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا، تیسری طرف اول خان یا سلطان شاہ سے کراچی کے بارے میں خبریں لینی تھی۔ بلیک ڈیڈ کے تیوروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی فیصلہ کن اقدام سے پہلے وہاں سے نہ اٹھنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جارج شیلز کی باتیں سنانے والا مانیٹر تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے یا یہیں چھوڑ دو گے؟ کئی سیکنڈ تک سوچنے کے بعد میں نے اس سے ایسا سوال کیا کہ جواب کی صورت میں اس کے عزائم واضح ہو کر سامنے آ سکے۔ میرے لیے اس کے جواب کی ابتدا ہی مایوس کن تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ابھی تو میں کہیں نہیں جا رہا، اکٹھے ہی سب کچھ سنیں گے، دوپہر تک مجھے کل کی آمدنی کا حساب لینے کے لیے جانا ہوگا، ضرورت ہوئی تو وہ پروگرام منسوخ کر دیا جائے گا۔ نہیں، تم اپنا حرج مت کرو، میں نے اسے پٹی پڑھانے کی کوشش کی، فی الحال تو صرف اطلاعات جمع کرنی ہے، کارروائی کی نوبت آئی تو اس کے لیے رات کا اندھیرا ہی مناسب رہے گا، اس وقت تک تم اپنے سارے کام نپٹا کر واپس آ جاؤ گے، تمہاری چند گھنٹوں کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، ابھی تو دیکھو گے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی میز پر پڑے ہوئے ایک مستطیل سے آلے کی آواز بڑھا دی۔ وہ مانیٹر آج کل کے موبائل فون سے بڑی حد تک مشابہ تھا، فرق صرف یہ تھا کہ اس کے ہر بٹن پر نمبر کے بجائے علامات بنی ہوئی تھی۔ آلے پر گہرا سکوت طاری تھا۔ بلیک ڈیڈ نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شاید تحفہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے، میں نے محتاط رہ کر اپنی رائے ظاہر کی۔ مانیٹر پر ایک گہرے سانس کی آواز کے ساتھ بڑبڑاہٹ ابھری، شاندار، دونوں ستارے بہت شاندار ہیں، مگر یہ بھیجے کس نے؟ کیلیفورنیا میں کس ڈیوڈ ایس گوریان کو نہیں جانتا ہوں، وہ یقیناً جارج شیلز کی آواز تھی۔ وہ پارسل سے ملنے والے ستاروں کا جائزہ لیتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ اس سے یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ کون ہے، ہمارا مطلوبہ جارج یا کوئی اجنبی۔ تمہاری شیطانی کھوپڑی کا جواب نہیں، بلیک ڈیڈ نے مسرت امیز لہجے میں کہا۔ 2 ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں اور دونوں کے مدار ہماری نظروں میں ہیں، راکٹ فائر کرو اور انہیں گرا دو۔ میں نے مسکرا کر تجویز پیش کی۔ بس اب راکٹ چلانے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، کسی بھی وقت ان معصوم دہشت گردوں کے سروں پر دھماکہ ہو جائے گا۔ ویرا بھی ناشتہ کر کے آ گئی۔ بلیک ڈیڈ اسے تبدیلیوں سے آگاہ کرنے لگا، مگر میرے کان مانیٹر کی طرف لگے رہے۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے دوسرے مانیٹر کی آواز بھی کھول دی۔ ان آلات پر چھائے ہوئے مکمل اور طویل سکوت سے مجھے اندازہ ہوا کہ کسی کا بالکل یکو تنہا رہنا کس قدر دردناک معمول ہوتا ہے۔ کسی سے بولے چالے بغیر گھنٹوں اپنے برے یا بھلے خیالوں میں ڈوبے رہو، کھاؤ پیو اور پھر سو جاؤ، کارخانے میں لگی ہوئی احساسات سے آری کسی مشین کی طرح جو دن بھر پیداوار میں مصروف رہنے کے بعد رات کو بٹن دبا کر روک دی جاتی ہے۔ پچ کی آوازوں کے بعد جارج کی آواز پھر سنائی دی۔ ڈارلنگ، تم بھی نہیں جانتی کہ مجھے یہ پارسل کس جذباتی دوست نے بھیجا ہے۔ یوں معلوم ہوا تھا جیسے جارج نے کسی خاتون کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر محبت سے وہ سوال پوچھا ہو۔ کتیا کے حلق سے نکلنے والی باریک سی محبت بھری آواز نے وہ خوش فہمی فوراً ہی دور کر دی۔ وہ اپنی ڈارلنگ نامی کتیا سے باتیں کر رہا تھا، پھر کچھ ایسی آوازیں آتی رہیں جیسے وہ کتیا اچھل اچھل کر اپنے مالک سے کھیل رہی ہو۔ آخر جارج نے پچکارنے کے بعد اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ پھر سکوت گہرا ہونے لگا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد مانیٹر پر ایک بہت دھیمی اور سمجھ میں نہ آنے والی آواز ابھری۔ پھر جارج بولا، میں جارج بول رہا ہوں، بینجمن سے میری بات کراؤ۔ بلیک ڈیڈ مکہ تان کر صوفے سے فضا میں اچھل پڑا۔ ہمیں اپنے اہم ترین سوال کا جواب مل چکا تھا، یہی ملون ہمارا نشانہ ہے۔ بلیک ڈیڈ کی آواز خوشی سے مرتعش تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس حرامزادے کی تنہائی، مسکینی اور مفلوق الحالی پر مت جاؤ۔ یہ ڈیوڈ اسٹارز ہی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی ضرورت کے لیے یہ سوانگ رچایا ہوا ہو۔ وہ باتیں کرتے ہوئے بلیک ڈیڈ بہت تیزی کے ساتھ مانیٹر کے مختلف بٹنوں اور سوئچوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا تھا، جس کے نتیجے میں آوازیں بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی تھی، مگر میں اپنے مانیٹر پر پوری بات سن رہا تھا۔ جارج شیلز کو لائن ہولڈ کرائی گئی تھی۔ جو ہی جارج کی فون کے ریسیور پر مہوم سی منمناتی ہوئی آواز بلند ہوئی، بلیک ڈیڈ نے لمحہ بھر میں اپنے مانیٹر پر سب کچھ درست کر لیا۔ جارج شیلز کی آواز کافی دھیمی ہو چکی تھی، لیکن اس سے فون پر بات کرنے والے کی آواز اتنی واضح ہو گئی تھی کہ اسے دھیان سے سنا اور سمجھا جا سکتا تھا۔ جارج کی تشویش نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ آواز میں نے پہچان لی، وہ بینجمن فورٹی تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا، تمہاری طرف تو خیریت ہے نا؟ میں فون کی ہر گھنٹی پر چونک پڑتا ہوں۔
خوشگوار حیرت ہے، میں ذہنی طور پر کسی بھی جھٹکے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، لیکن تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی پرستار کی طرف سے 2 بہت خوبصورت داؤدی ستارے ملے ہیں۔ جارج ہوشیار رہنا، یہ پارسل بم بھی ہو سکتے ہیں۔ بینجمن نے گھبرا کے اس کی بات کاٹ دی۔ آدمی کے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا اطمینان کر لیا ہے، ان میں بارود نہیں ہے، نہ ٹائم بم کی ٹک ٹک۔ مجھے ابلاد کا وہ ربی آج تک یاد ہے جسے کسی نے عقیدت سے ایک گلدستہ دیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد ان پھولوں میں سے نکلنے والے زہریلے بچھو نے ربی کو ڈنک مار کر موت کی ابدی نیند سلا دیا تھا۔ یہ ستارے تمہیں کس پرستار نے بھیجے ہیں؟ بینجمن کی طرف سے پوچھا گیا۔ پارسل میں کمپیوٹر پر چھپی ہوئی صرف ایک تحریر ہے، پیارے جارج شلز کے لیے عقیدت کے ساتھ۔ پارسل پر کسی ڈیوڈ ایس گوریان کا کیلیفورنیا کا پتہ ہے۔ یہ نام میرے لیے اجنبی ہے۔ اجنبی بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ موجودہ حالات میں ہمیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ فوراً اسے شکریہ کا ٹیلی گرام دے کر شکایت کرو کہ اس نے خط میں کچھ اور کیوں نہیں لکھا، وہ تمہارا مدعا کیوں ہے۔ کل تک تمہیں اس کی طرف سے جواب مل جائے گا اور ہر بات سامنے آ جائے گی۔ بینجمن کی وہ مکارانہ تجویز سن کر بلیک ڈیڈ کے چہرے پر بدحواسی کی لہر دوڑ گئی۔ میں ٹیلی گرام بھیج دوں گا، ویسے وہ نام سے ہمارا ہم مذہب معلوم ہوتا ہے۔ تمہیں تحفہ ملا ہے اس لیے تم مطمئن اور پرسکون ہو۔ میری طرح تمہارے پاس کسی موذی کا فون آیا ہوتا تو تم دہشت سے بے ہوش ہو گئے ہوتے۔ یہ نہ بھولو کہ ہم ایک برے دور سے گزر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ یہاں رہ کر اب میں خود کو بہت غیر محفوظ تصور کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس تحفے کو تباہ کر کے دریا میں پھینک دو، پھر میرے پاس چلے آؤ۔ نہیں بینجمن، تحفے میں داؤدی ستارے کی جگہ کچھ اور ملا ہوتا تو میں ضرور تمہارے مشورے پر عمل کر لیتا۔ اس ستارے سے گہری عقیدت ہی نے تو ہم ایک بھائی چارے کی کڑی میں پرویا ہوا ہے۔ میں ان ستاروں کو ایک نظر دیکھنا ضرور چاہوں گا، آتے ہوئے انہیں بھی ساتھ لے آنا۔ کیا تم یہاں نہیں آ سکتے؟ جارج کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بینجمن کے اصرار سے رنج پہنچا تھا۔ ہمیشہ میں ہی تمہارے پاس آتا ہوں۔ ابھی تم نے خود کہا تھا کہ اپنے گھر میں تم خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہو، میرے گھر میں تم محفوظ رہو گے۔ میں نے آج رات جیکب اور سولومن کو بھی کھانے پر بلایا ہے۔ ہم چاروں مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عباس کرمانی نے میرا فون نمبر کہاں سے حاصل کیا اور مجھے کیوں فون کیا تھا۔ تمہاری پاگل بیوی پر جب ہذیانی دورے پڑتے ہیں تو وہ مجھے دہشت زدہ کر دیتی ہے۔ اس کا ذکر مت کرو، وہ تمہیں کھا نہیں جائے گی۔ میں شب و روز اسی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ ارب پتی باپ کی بیٹی کے ساتھ گزارا کرنا تمہاری مجبوری ہے بینجمن۔ جارج کی نرم آواز تند سے بالکل آ رہی تھی۔ یہ بات تم بار بار ہمارے سامنے کہتے رہے ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔